حضور کی ذات پاک نے حقائق کو ایسی بلاغت سے پہنچایا ہے کہ اس پر پردہ ڈالا نہیں جا سکتا۔ میں کل تحقیق کر رہا تھا اس بات کی کہ بہت ساری کتابوں نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں کہا گیا آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور اسلام کو تمہارے دین کے طور پر ہم نے چوز کر لیا، پسند کر لیا۔ تو اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے جب یہ فرمایا کہ میں تم میں انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و اطرتی۔ اب جناب کتابوں والوں نے بتھیری ہیرا پھیری کی کہ یہ ثابت کریں کہ یہ اس کا شان نزول نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے جب وہ ورود الحدیث کی کتابیں مطالعہ کی اس سے یہ بات نکل آئی کہ اسی تاریخ جب یہ کہا گیا الیوم اکملت لکم، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں موقع پر موجود ہوں، میری موجودگی نے سرکار نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکے، شرط یہ ہے اس سے وابستہ رہو، وہ قرآن اور اہل بیت۔ یار میدان عرفات میں اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ کریں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل روئے زمین سے جب نمائندہ قسم کے مسلمان حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، نویں ذی الحجہ ہے، اس کے اندر وقت کی پابندی ہے، باقی جگہوں کی حاضری کے لیے دن ہے، اول کا حصہ یا آخر کا حصہ یا کچھ، لیکن میدان عرفات کی حاضری جو ہے یہ ابھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں موجود ہو۔ اس جگہ سے اعلان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل روئے زمین سے دنیا آئی ہوئی ہوگی، جب میں یہ بات کروں گا تو حد تواتر کو پہنچ جائے گی۔ اس کا کون سمجھا گی بات؟ نہ بات نکلے فقیر سے مدار، بات کو نکال کے پیش کرو بھئی۔ اب اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس کا اعلان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، اس کا بھی مفہوم وہی ہے جو حضرت زید بن ارقم والی حدیث کا ہے۔ اس جگہ جناب وہ کوشش یہ کر دیں یہ صرف اس دن یہی ایک نازل ہوئی نہیں، یہ صرف کا جو قید ہے، میں حوصلہ میں کہا میں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ اہل بیت کو سرکار نے اہمیت نہیں دی، کہ جس طرح فرمایا کہ قرآن تمہارے اندر ہونا ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت کا تمہارے اندر ہونا ضروری ہے۔ تم وہابی، سنی، شیعہ، چکرالی، ایزی، دیزی سارے قرآن کا دن مناتے نہیں مناتے ہو؟ اہل بیت کا کیوں نہیں مناتے ہو؟ حکم دونوں کا اکٹھا سرکار نے ارشاد فرمایا، تم میں دو بلند پایہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری والی میں بلند پایہ چیزوں کا ذکر نہیں، فرمائے ان تمسکتم بہ لن تضلوا ابدا، اگر اس کے ساتھ وابستہ رہو گے تو تمہیں کوئی طاقت گمراہ کر سکتی نہیں۔ تو گمراہی سے بچنے کی ضمانت دو حوالوں سے دی ہے، ایک قرآن کے ذریعے سے، ایک اہل بیت کے ذریعے سے۔ اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آج کا استعمال بھی تو سمجھے کہاں ہوگا، میٹھا میٹھا، ہڑپ ہڑپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو۔ اور دوسرے اس کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم، وہ کس جگہ کے راوی ہیں؟ کہتے ہیں جب غدیر خم کے مقام پر پہنچے، اب یہ حضور کا حج ہے ہی ایک، زندگی میں ایک ہی حج کیا، یہ جو حجوں کی رسمیں لگی ہوئی ہے نا، مسجدوں میں مکھیاں بنا رہی ہیں، مدرسوں میں طالب علم روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، استادوں کے لیے تنخواہ کوئی نہیں ہے۔ ایک ایک عورت کہتی میں نے 20 حج کیے، بس یہ فجاں ترائے کر آئی تو میں دو عمر کے ساتھ گزارا مارا ہوا ہے، لڑائیاں کرتی
سرکار نے ایک مرتبہ مکہ شریف رہ کے حج نہیں کیا کہ مشن کو اولیت ہے. حج جو ہے یہ واجب التراخی ہے. یہ علماء کی بولی کا لفظ ہے, یہ ٹرمینولوجیکل ورڈ ہے, اصطلاحی لفظ ہے. واجب علی الفور یا واجب علی التراخی فرض ہے, لیکن کب؟ زندگی میں جب چانس ملے. علی الفور یہ نماز کا وقت ہے, علی الفور ہے. ماہ رمضان شریف کے روزے علی الفور ہے, لیکن حج یہ علی التراخی ہے, زندگی کے کسی موقع پر. تو اب سرکاری طور پر حجۃ الوداع کیا ہے, واپس غدیر خم کے مقام پر سرکار آ کے ٹھہرے. ہوا کیا؟ سرکار نے اونٹنی کا کجاوا رکھا, کجاوے پر خود کھڑے ہوئے. واہ محبوب کبریا, نبی جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی ساری سوسائٹی سے زیادہ شاد ہو گیا. فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ, ایک گھوسا مارا, آدمی کو مٹی کا ڈھیر کر دیا. نبی کی جسمانی طاقت ہی ساری کائنات سے مختلف ہے. اور فیض الباری شرح بخاری کے اندر انور شاہ اللاوی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپیڑا مارا تھا جناب ملک الموت کو, لو ضربت علی الارض لندقت السماوات والارض, اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تھپیڑا زمین پر مار دیتے, زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی, آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. نبی جسمانی طاقت میں بھی باقی ساری سوسائٹی سے مختلف ہوتا ہے. سرکار کجاوے پر کھڑے ہیں, مولا مرزا کی بغلوں میں ہاتھ دے کے مولا مرزا کو اسے اوپر اٹھایا. یار کجاوے پر جو کھڑے ہو پھر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا اٹھایا کہ بغلوں کی سفیدی سرکار کی نظر آنے لگی. معلومات جسمانی طور پر بھی علی کو اٹھانا آسان کام ہے. جانتے ہو میں تم میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے, فی الہدیٰ والنور, اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے. وخص علی کتاب اللہ ورقب فیہ, یار میدان عرفات میں کیوں کیا تھا؟ کہا ساری دنیا کے نمائندہ مسلمان اکٹھے ہیں یہاں, تو یہاں غدیر خم یتام ساری دنیا سے آل مدینہ افضل, آل مدینہ سے علی افضل. تو ساری دنیا سے جو ساری دنیا کا خلاصہ اکٹھا ہے, ان کی موجودگی میں اعلان کروں تاکہ بعد میں حدیث پر جھگڑا نہ پڑے. تو قرآن اور حدیث کا اکٹھا بیان کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے بتایا اکیلا جو قرآن مجید کے ساتھ وابستگی رکھے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اکیلا جو اہل بیت سے تعلق رکھے گا قرآن کو جدا کر کے. شیعہ اہل بیت سے تعلق ظاہر کرتے ہیں مگر قرآن سے تعلق ان کا کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے وہابیہ قرآن سے تعلق تو محسوس کرتے ہیں لیکن اہل بیت سے تعلق محسوس نہیں کرتے. اور واپس بیان کیا کرتے ہیں؟ سرکار میں تمہیں دو بلند پائے چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ حدیث کہاں کی ہے؟ کہا یہ خبر واحد ہے. خبر واحد نہ قضا میں استعمال ہو سکتی ہے نہ سزا میں استعمال ہو سکتی ہے اور نہ ہی عموم البلوہ میں استعمال ہو سکتی ہے. جس کی روزانہ ضرورت ہو اور سب کو ضرورت ہو وہ تو ایک آدمی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے نا, سب کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو پھانسی دینے لگے, سنسار کرنے لگے, خبر واحد آپ کے پاس ہے, اس کے ذریعے سے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ جو معاملہ ہے قضا کا وہ قطعیات میں سے ہے, خبر واحد ظنیات میں سے ہے. ظنیات کے ذریعے سے قطعیات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوث اعظم. جیسا اس مناظرے میں ہم نے ان کو پیشہ مارا تھا وہ شوری میں عزم کر گئے. وہ کیا تھا؟ یعنی تم جو بیان کرتے ہو حق چار یار کے لیے وہ بیان کرتے ہو, وہ 10 سے ابا کا واضح ذکر ہے, 4 کا نہیں ہے. اور وہ ضمناً سب سے ابا میں وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. وہ عام کتاب اللہ ہے. عام کتاب اللہ کا اپنے جزیات پر جو دلالت ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے. خبر واحد ظنی دلالت ہے, تمہارے پاس خبر واحد ہے اور ہے بھی وہ موضوع ہے. خبر واحد کے ذریعے سے عام کتاب اللہ کو خاص کیا نہیں جا سکتا کیونکہ عام کتاب اللہ اپنے جزیات پر, اپنے مدلولات پر
اس کی دلالت قطعی ہوتی ہے، خبر واحد کی دلالت ظنی ہوتی ہے، ظنی کے ذریعے سے قطعی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھے بات؟ اے جڑے پھیرے نے یہ تقریراں نال نہیں پورے ہونے، تو سرکار نے یہ دونوں حدیثیں بیان کی ہیں، حدیث ثقلین کے معنی میں، ایک عرفات میں اور ایک غدیر خم کے مقام پر۔ شیعہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اہل بیت سے وابستگی کی لیکن قرآن کو انہوں نے چھوڑا، اور وہابیہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے قرآن سے تو تعلق بنایا، اہل بیت سے متنفر ہو گئے۔ حدیث وہ بیان کرتے ہیں جو خبر واحد ہے، اور چھوڑتے اس حدیث کو ہیں جو خبر متواتر کہلائے گی۔ عرفات کے میدان میں سارے حاجی اکٹھے ہوں، اس بات کہی جائے گی حدیث تواتر کو پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ غدیر خم کے مقام پر وہ پیش کی جائے تو وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، تواتر کو پہنچے گی ہی نہیں۔ ٹھکراتے اس کو ہیں جو حدیث متواتر ہے، فالو اس کو کرتے ہیں جو خبر واحد ہے۔